میں نے کویشچن کیا کہ کلمہ پاک دن میں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ بڑا بھاری وظیفہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ نہ پڑھا جائے۔ دیکھیں، یہ جو بھاری اور ہلکے وظیفوں والے ہیں نا، یہ ان سے ذرا بچ کر ہی رہیں۔ کوئی صحیح مستند عالم دین آپ کو کچھ کہے تو اس کی بات تسلیم کریں، ورنہ کسی کی بات آپ نہ سنا کریں۔ کلمہ پاک ایک بہترین وظیفہ ہے اور بالکل ہلکا پھلکا ٹھنڈا وظیفہ ہے، باعث برکت ہے۔ لاکھوں مرتبہ پڑھیں، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، اچھے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ لہٰذا اور اس کی کوئی تعداد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، آپ لاکھوں پڑھنا چاہیں، ہزاروں میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کئی دفعہ میں اس پہ کہہ دیتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے فرائض کو دیکھیں گے، پھر واجبات دیکھیں، پھر سنت موقدہ۔ اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام سے بچنے کی کوشش کریں، مکروہ تحریمی سے، پھر سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت سے۔ ان 6 چیزوں پہ اپنی پوری توجہ فوکس کریں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ حرام کر رہے ہوں گے، مکروہ تحریمی کا کوئی شعور نہیں ہوگا، سنت موقدہ ترک ہو رہی ہوں گی، نہ فرائض پورے ہو رہیں گے، نہ واجبات پورے ہو رہے ہوں گے، اور تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے وظیفے پورے کر رہے ہیں، وظیفے۔ اور یہ صرف زیادہ نفل اور مستحب ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے اس کو انسان پورا نہ کرے، اوور ٹائم لگانے کی کوشش کرے۔ تو میں آپ سے کویشچن کر لیتا ہوں کہ اگر ایک ماسی کو آپ نے گھر میں رکھا ہو صبح 8 سے شام 8 بجے، اور اس کو یہ بھی آفر کی ہو کہ 8 سے 9 اگر تم اضافی ٹائم دو گی اتنے پیسے تمہیں زیادہ دوں گی، وہ سارا دن نہ آئے اور 8 بجے آپ کے پاس آ کر کہے کہ جی 8 سے 9 بس میں اوور ٹائم لگانے آ گئی ہوں، مجھے اس سے کام کروائیں اور مجھے اضافی پیسے دے دیں، تو کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ اصل تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو بلا تمثیل میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ کے فرائض واجبات کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلے علم سیکھنا ہوگا۔ اب علم بالکل نہیں سیکھتے ہیں، وظیفے لے کر بیٹھ گئے ہیں، لاکھوں کے وظیفے، ہزاروں کے وظیفے، اور وہ فضائل پڑھ لیتے ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ وظیفہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے اتنا انعام ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب نفل میں اتنی طاقت ہے تو اللہ نے فرائض کے اندر کتنی برکت رکھی ہوگی، واجبات میں کتنی ہوگی، قرآن پڑھنے میں کتنی ہوگی، حدیث پڑھنے میں کتنی ہوگی۔ اس لیے ان پہ توجہ کریں۔ وظیفہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اوور ٹائم ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کے فرائض واجبات دیکھیں، اس کے بعد مستحبات کی طرف آئیں۔ وہ جو صحابی تھے جنہوں نے آ کر پوچھا کہ میں کیا درود ہی پڑھتا رہوں، سرکار نے فرمایا ہر ٹائم درود پڑھیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، تو کیا درود اگر وہ پڑھتے رہیں تو اس وقت میں کیا نفلی نماز چھوڑ کر درود پڑھنا افضل ہوگا یا نفلی نماز افضل ہوگی؟ دیکھیں، آپ نماز وغیرہ کو نہ لیں، جب آپ فرض کہتے ہیں نا، فرض، اس میں یقینی سی بات ہے فرض نماز کا بڑا درجہ ہے، لیکن جب آپ نفل نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ نفلی اعمال میں شمار ہوتی ہے، اور نفلی اعمال مختلف ہوتے ہیں، کچھ جسمانی عبادت کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ قولی قول کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو نفل ہونے میں درود اور نماز اب بالکل برابر ہے نفل ہونے کے اعتبار سے، لہٰذا اس میں بلکہ درود افضل ہے۔ ہاں، اگر نفس نماز میں سستی کر رہا ہو اور درود کی طرف بڑھ رہا ہو تو نفس کشی کے لیے اگر نماز ادا کی جائے تو اس میں کافی ثواب مل جائے گا۔ تو وہ فرض کے اندر ہے کہ نماز سب سے افضل ہوتی ہے، فرض نماز عبادت کے اندر، لیکن جب آپ نفل میں آتے ہیں تو نفل اعمال برابر ہوتے ہیں۔ ایک یہ سوال تھا کہ کیا قرآن خوانی کے اندر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو بطور اجرت مٹھائی دینا، کھلانا پلانا، یہ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بطور تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ علماء متقدمین نے طاعات پر اجرت کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہوتے تھے، یعنی کسب معاش کے لیے، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے تھے، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اور اس زمانے میں یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ایسے دینی کام کرنے والوں کے لیے شاہی خزانے سے وظائف دیتے تھے، تو وہ بالکل قصب معاش سے بے نیاز تھے اور دین کا کام کرتے تھے۔ پھر یہ وظائف کا سلسلہ منقطع ہوا، تو لازم بات ہے کہ علماء کو اور دیگر لوگوں کو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ تو پھر علماء متأخرین نے مقام ضرورت پر طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا۔ مقام ضرورت کیا ہوگا؟ انہوں نے تعین کیا کہ ایسی چیزیں کہ اگر ہم اس پر اجرت کو جائز قرار نہ دیں اور آدمی سے کہیں کہ یہ کام بلا اجرت ہی کرو، اور وہ بیچارہ نہ کر سکے کیونکہ قصب معاش کے لیے بھی اس کو جانا ہے، تو پھر دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، دین کی ترقی رک جائے گی، ضیاء دین ہوگا، یعنی دین تباہ ہو جائے گا۔ ان مقامات پر اجازت دے دی کہ بقدر ضرورت آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ اس میں امامت بھی ہے، مؤذنی ہے، مسجد کے خادم وغیرہ کی، بچوں کے تعلیم قرآن پر، اس طرح لوگوں کو علم دین سکھانا، فقہ سکھانا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقع ایسے بیانات کرے
کہ جس میں وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے اصلاح، اس کی بھی وہ اجرت لے سکتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، ان کی اجازت دی۔ اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ پہلے والے حکم کو باقی رکھا۔ تو اب اگر جو کوئی تلاوت قرآن جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں نہیں آتی، اگر آپ اپنے مردوں کے لیے کہ اصال ثواب کے لیے بالکل کوئی قرآن وغیرہ نہ پڑھوائیں تب بھی کوئی دین کا تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تعلیم اس پہ مطلب تلاوت قرآن، تعلیم قرآن ایک الگ چیز ہے، قاری صاحب حافظ صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ضرورت میں ہے، لیکن یہ ضرورت میں نہیں، تو لہٰذا اس میں اجرت کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب قرآن خوانے کے لیے لوگ گھر پر آئے، اجرت کیسے بنے گی؟ کہ جب پہلے سے طے کر لی جائے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں قرآن خوانے کے لیے، اتنے اتنے پیسے لیں گے، یہ مٹھائیاں ہوں گی، یہ کھانا پینا ہوگا، یہ تو صراحتاً طے کر لیا گیا۔ اس قرآن پڑھانا یہ ناجائز بھی ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ طے تو نہیں ہوا لیکن مشہور ہے کہ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو یہاں پر بھی یاد رکھیں المعروف کالمشروط کے تحت یہی حکم ہوگا کہ وہاں پہ کھانا پینا کچھ لینا یہ گویا کہ قرآن کے بدلے میں ہی کہلائے گا اور منع ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے جو بالکل جائز صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یا تو صراحتاً منع کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، آئیں گے اللہ کے لیے پڑھ کے چلے جائیں گے، آئے اور پڑھے اور جاتے سے پہلے میزبان نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا، طیب اور حلال ہے۔ یا پھر وقت کا اجارہ کر لیں۔ وقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے آپ کے پاس آئیں گے اور اس 2 گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، اس میں آپ ہم سے کوئی بھی کام کروا لیں۔ اب وہ خاص قرآن کے اوپر اجارہ نہیں کر رہے، اب اپنے 2 گھنٹے گویا کہ آپ نے ان کو دے دیے، اس میں وہ کوئی بھی کام لیں، اور یقینی سی بات ہے جب وہ گھر بلائیں گے آپ سے جھاڑو تو لگوانے سے رہے تو وہ کہیں گے جی قرآن پڑھ لیں، تو اب آپ کے لیے اس کی اجرت لینا طیب اور حلال ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ یہ مسائل کسی حافظ صاحب ایسے قاری صاحب کو سنائیں گے کہ جو لینے کے عادی ہوں وہ مجھ پہ ہی طنز کر دیں گے، وہ اپنے ہی ایک دین کی صورت نکال لیں گے، وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمارے مالی مفادات پر ضرب لگا رہا ہو تو نہ مسئلہ اچھا لگتا ہے نہ مسئلہ بیان کرنے والا۔ لیکن اتنی تو ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ ان قاری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے تائید کا کوئی فتوی ہی لے آؤ تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے، تو اس لیے بہرحال آپ اس میں احتیاط کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی درس دے رہی تھی خاتون، انہوں نے کہا کہ جب اگر آپ زندگی میں کم از کم 3 مردوں کو نہ نہلائیں، غسل نہ دیں تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان بہن کو کہیں کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو شاید آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ جاہلانہ تبلیغ ہے، ایسا کوئی بھی قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی ایک مردے کو بھی نہ نہلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی نہلانا فرض کفایہ ہے، پورے شہر میں سے ایک شخص بھی نہلا دے تو سب کے سب بری ذمہ ہوں گے۔ اس قسم کی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جاہل قسم کی آپا اور باجیوں کو مرکزی جگہ پر بٹھا کر اور ان کو واعظ و نصیحت کی اس طرح جاہلانہ واعظ و نصیحت کی اجازت دے دینا، یہ دین کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جو اس درس کا اہتمام کرتا ہے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اس ایک مسئلے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ خاتون اس بات کی اہل نہیں ہے کہ ان کو درس وغیرہ کرنے دیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، کچھ صحیح عالمہ رکھی جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی خاتون نے بیان فرمایا کہ عورتوں کا نماز کا طریقہ بالکل مردوں والا ہے، ان میں علیحدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سجدے میں اس طرح اپنی کلائیوں کو نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے، اور یہ کلام میں چونکہ مرد عورت کی تخصیص نہیں لہذا دونوں کو شامل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دونوں ایک طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں بھی جو خطابات ہیں اکثر مردوں سے ہیں کیونکہ مذکر کے صیغے ہیں، لیکن اس میں مؤنث بھی یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ لیکن نماز کے باب میں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو امور ہے کہ پھیل کر سجدہ کرنا، ذرا سختی کے ساتھ سجدہ کرنا، سجدے میں اٹھ کر سجدہ کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اور عورت کا پردہ یہ شریعت کو سنت کی ادائیگی سے زیادہ مطلوب ہے، یعنی وجوب کے درجے میں بھی ہوتا ہے، فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کا سمٹ کا سجدہ کرنا چونکہ اس کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، لہٰذا ہمارے فقہا نے فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اور یہ حکم شرع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہر عورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پھر آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ کہیں جا رہے تھے، 2 عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں بلکہ سمٹ کے سجدہ کریں۔ اس مضمون کے کئی آثار آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور انتہائی مستند اس کی سند ہے، تو لہٰذا ہمارے فقہائی فرماتے ہیں کہ بہنوں کو چاہیے کہ سمٹ کے سجدہ کریں، اور اس میں ان کے لیے پردہ زیادہ ہے۔
اگر بالفرض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقط ایک سنت قرار دیا ہو، اور آج کل کے پرفتن دور کے اعتبار سے عورت ترک سنت بھی کرتی، تب بھی یہ بہت محمود تھا کہ عورت اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کرے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک عورت سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو اور ایک خوب پھیل کے سجدہ کر رہی ہو، جیسے حرم میں ہے، اب کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور اس کی نظر پڑے گی تو بتائے پردہ کس عورت کا زیادہ ہوگا، اور کس عورت کو دیکھ کر کوئی خیال زیادہ کس قسم کا آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تو حدیث سے اس کو تائید حاصل نہ ہوتی تو خالی میں اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یوں اور یوں ہونا چاہیے، لیکن حدیث سے بھی یعنی آثار سے اس کو تائید حاصل ہے کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اپنے آپ کو ذرا چھپائیں۔ تو اس لیے جس بھی بہن نے یہ کوئی جملہ بولا وہ ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن ہمارے فقہا جو بہت ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، محتاط ہیں اور قرآن و حدیث سے بڑا قوی استدلال کرنے کی صلاحیت رکھنے والے، انہوں نے یہی فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، لہذا مرد عورت کی نماز میں فرق قائم رکھنا چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ عقیقے کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جو حدیثوں میں مطلب تعلیم آئی ہے کہ لڑکی کے لیے ایک بکری اور لڑکے کے لیے 2 بکریاں۔ بکری کا لفظ آیا، بکرا بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں، دمبی بھی کر سکتے ہیں، تو بکری لے لیں یا بکرا لے لیں، بلکہ بکری اگر حدیث کے الفاظ کے مطابق لیں تو یہ بکرے کے مقابلے میں سستی ملتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور لڑکے کے لیے 2 کا ذکر آیا، لیکن اگر آپ ایک بکری بھی کریں گے تو ٹھیک چل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کا گوشت باہر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں، بالکل اس کے گوشت کے وہی حصے ہوتے ہیں یا وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے، اور جانور کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے کہ کم از کم 1 سال کا بکرا یا بکری ہونے چاہیے، اور اس کے گوشت کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک رشتہ داروں کو دے دیں، خود کھا لیں، اور غربا میں تقسیم کر دیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سارا کا سارا تقسیم کر دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پکا کر جسے دعوت کر دیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، کسی کی ممانعت نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں یہ دادا دادی نانا نانی ماں باپ نہیں کھا سکتے، یہ سب مطلب یہ کہ اپنے پاس سے خود ساختہ باتیں ہیں، سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے کہا ہڈیاں باہر پھینک سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ نئی نئی پھلجڑیاں ہمارے گھروں کے اندر اس وقت نکلتی ہیں جب اصل دین سے ہم محروم ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم سال ہا سال، بلکہ بعض لوگ پوری زندگی اسی قسم کی غلط باتوں کی پیروی میں ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے گزار کر اصل دین سے دور رہتے ہیں۔ بالکل یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو وہ موافق شرع ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یا اس کے مخالف ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں پہ میں کوئی آپ کو بدگمان ہونے کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں، جیسے اب آپ نے معلوم کر لیا، آپ کی وساطت سے لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، کچھ آپ کے ممانعات سے بھرپور چیزیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس کے نتائج، یہ نہ کرو نحوست ہو جائے گی، یہ نہ کرو فلاں معاملہ ہو جائے گا، یہ سب کسی مستند مفتی صاحب کو آپ چیک کروائیں۔ گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ہیں، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہیں یا عورت کی صورت میں ہے، کہ اس طرح کے اپنے تمام معاملات لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد کسی کو دکھا لیں۔ پوائنٹ لکھ لیں چھوٹے چھوٹے، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کسی سے معلوم کرتے رہیں کہ بھی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز، پھر وہ صحیح مستند عالم دین یا مفتی صاحب جو کہیں کہ یہ خرافات، اس کو نکال دو، اتنا ٹھیک ہے بس اس کو۔ اور اگر پورا کا پورا وہ عمل خرافات ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے۔ خدا را اپنے گھروں سے بدعتیں نکالیں اور سنت کو رائج کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ کسی بدعت کی حفاظت کرتے ہوئے خود مر جائیں، یا بدعت ایجاد کر کے اپنی نسلوں کو دے کے چلے جائیں، تو پھر جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس کا وبال گھر کے سرپرست پر ہوگا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ ان کی شاید والدہ کا انتقال ہوا تو یہ کبھی کبھار وہاں چلی جاتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی شخص ہے، وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا اور زوجہ ان کی پاکستان میں ہے، لیکن رخصت یہ بھی نہیں ہوئی تھی، شادی کر کے چلے گئے ہیں، اور وہ 2 ڈھائی 3 سال تک مسلسل ان کو خرچہ وغیرہ بھیج رہے ہیں، نان نفقہ وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن اب وہ شوہر یہ بتاتا ہے کہ زوجہ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات وہ کال ہی نہیں کرتی باقاعدگی کے ساتھ، اور اسی طرح نافرمانی کرتی ہے جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات وہ جیسے ایک دفعہ آنے لگا تو زوجہ نے منع کر دیا کہ یہاں پر نہ ہو ابھی، اور تو وہ بیچارہ شوہر پریشان ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا بیوی کا نان نفقہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جائے اور رخصتی نہ ہو،
تو دیکھا یہ جائے گا کہ دیر کس کی طرف سے ہے. اگر تو لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہے، مثلا لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کو آپ رخصت کریں، وہ کہتے ہیں نہیں بھی ابھی 2-3 سال بچی کے جیسے پڑھائی چل رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں شوہر پر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا. لیکن واجب نہیں ہوتا، اگر دینا چاہے وہ احساناً تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ دے تو بالکل گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک عورت کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے حبس نہ پایا جائے، با سین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حبس میں مطلب اپنے آپ کو شوہر کے لیے روک لینا، کہیں نہ جانا بلکہ شوہر کے لیے روکنا. جب یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر نان نفقہ لازم ہوتا ہے. جبکہ یہاں لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہے تو حبس نہیں پایا گیا، لہٰذا نان نفقے کی مستحقہ نہیں ہوگی. لیکن اگر دیر شوہر کی طرف سے ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ لڑکی والے تو تیار ہیں، وہ تو حبس کے لیے تیار ہے. اب کوتاہی شوہر کی طرف سے ہے تو نان نفقہ بالکل اس کو دینا ہوگا. یہ تو بنیادی مسئلہ ہوا. باقی یہ کہ زوجہ فون پہ صحیح بات نہیں کرتی یا بعض چیزوں میں کہنا نہیں مانتی، اگر تو شوہر کی طرف سے رخصتی میں کوتاہی ہے تو حبس جب پایا گیا تو ان چیزوں کی وجہ سے نان نفقہ ساقط نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا. شوہر کو نان نفقہ دینا چاہیے. اور اگر زوجہ کی طرف سے کچھ شکایات ہیں تو اپنے بڑوں سے دائرہ ادب میں رہ کر کہیں کہ وہ بچی کو سمجھائیں، اور کیا مجبوری ہے کیا نہیں، وہ بچی کا موقف تو میرے سامنے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بہرحال نان نفقہ دینا ہوگا اور اس کو سمجھانے کے لیے پیار محبت سے یا بڑوں کو درمیان میں ڈال کر مسئلے کو حل کیا جائے. کسی نے پوچھا ہے کہ جیسا کہ حدیث کا مضمون ہے کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ صرف اتنا لا الہ الا اللہ یا پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں پڑھنے کا حکم ہے یا صرف آدھا کلمہ جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں؟ دیکھیں جو حدیث کا ظاہر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اسی کو لیا جاتا ہے، اور اس میں جب تک سخت ضرورت نہ ہو کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. یہ ایک اصول یاد رکھیں، قرآن کا بھی ہم ظاہر لیں گے، حدیث کا بھی ظاہر لیں گے، جیسے یعنی بیان ہو رہا ہے جیسا سامنے سمجھ میں آ رہا ہے وہی لیا جائے گا، جب تک کہ کوئی سیدھا سیدھا لینے میں شرعی قباحت نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری مضمون جو ہے وہ حقیقتاً مقصود الہی یا حدیث کا ظاہری مضمون حقیقتاً مقصود مصطفیٰ نہیں ہوتا، اس میں پھر تعویل کرنی پڑتی ہے. اس میں پھر یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ یہ کہنا جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے. تو جب اس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ سے وحدانیت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کے ظاہر کو لے سکتے ہیں. ہاں اب اس میں یہ ظاہر کو لینا چاہیے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہتر ہے کہ اگر مردے کو تلقین کریں تو صرف لا الہ الا اللہ کی نہ کریں، محمد رسول اللہ کی بھی کر دیں کہ نور علی نور ہے، کہ جب صرف حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ سے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو سرکار کی نبوت کا اقرار مزید برکت کا باعث ہوگا. لیکن چونکہ حدیث میں ظاہری طور پر یہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے. ایک بھائی نے کوسچن کیا تھا کہ جیسے سفر میں جب ہم ہوتے ہیں تو نماز قصر کے اندر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 4 رکعتی نماز کو 2 پڑھیں، اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے، یعنی جیسے ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض ہیں 2 کر کے پڑھنے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کیا روزے میں بھی ایسا ہی ہے کہ روزے چھوڑنا ہمارے لیے لازم ہے دوران سفر، یا ہمیں دونوں طرح کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ نماز قصر کی طرح نہیں ہے، اس میں تو قصر واجب ہے، کم کر کے ہی پڑھنی ہوگی. کوئی ہمت رکھتا ہے تب بھی پوری نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن روزے میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، روزے میں اختیار دیا گیا ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، آئندہ اس کی قضا کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سفر کے ساتھ ہی متعلق ہے کہ اگر کوئی حالت سفر میں ہمت رکھتا ہے اور اس کا سفر کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے تو بالکل وہ روزہ رکھ لے، بہت ہی بہتر ہے، تو کر سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ کسی بھائی کا بتایا کہ وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں دوران سفر، یعنی کبھی کبھار ان کو ڈیوٹی پہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو وہ دل چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں. تو انشاءاللہ اس کا جواب ان کو مل جائے گا، آپ ان کو سنوا دیجئے گا کہ بالکل روزہ رکھنا بہتر ہے، آپ رکھ لیں. لیکن اگر بہت ہی سخت سفر ہو اس میں پھر روزہ نہ رکھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے سخت سفر جو سخت گرمی میں ہوں اور ہارڈ ورک کرتے ہوئے کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے ان کی، اس میں پھر جان جانے یا عقل کے زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ایک دم ان کی شوگر بہت زیادہ لو بھی ہو سکتی ہے، تو اگر ہلاکت کا اس طرح کا خوف ہو تو پھر روزہ نہ رکھیں، ورنہ بالکل رکھ سکتے ہیں. پہلے یہ لے لیتے ہیں
یہ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا کسی کی، تو بچی کو جو تھے وہ نانا نانی اپنے ساتھ لے گئے، اور اس تقریباً اب بچی 14 سال کی ہے، اس دوران والد نے نہ نفقہ دیا نہ میل ملاقات رکھی۔ اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نانا نانی کے باپ ملے، تو کیا حکم ہے؟ بچی باپ سے بہت متنفر ہے اتنے عرصے نہ ملنے کی وجہ سے، تو کیا باپ اب لائے یا نہ لائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ باپ نے بچی کو کیوں نہیں رکھا، کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا تھا تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچی کو اپنے پاس رکھتا، یعنی وہ نانا نانی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال باپ کو مسلسل میل ملاقات رکھنی تھی، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اگر کوتاہی باپ کی طرف سے تھی تو اتنا عرصہ جو چھوڑ کر رکھنا، نان نفقہ نہ دینا اور اپنی سگی اولاد کو بالکل نظر انداز کر دینا، اس میں باپ بہت گناہگار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر باپ بالکل تیار تھا لیکن نانا نانی نے اس کو بالکل ملنے نہیں دیا، اور بہرحال نانی کا تو حق ہے کہ وہ پال سکتی تھی لیکن بالکل نہیں ملنے دیا، تو پھر نانا نانی قصوروار ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر بچی باپ سے متنفر ہے تو کیوں ہے؟ کیا صرف اس رویے کی وجہ سے کہ 14 سال تک باپ مجھ سے نہیں ملا اس وجہ سے؟ یا بعض اوقات جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر داماد میں اور بیٹی میں کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے اور سپریشن ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، تو جو ننیال والے ہوتے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں باپ کی نفرت بھرتے ہیں، اور جھوٹ بھی بعض اوقات سچ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ لگا کر، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے باپ سے متنفر رہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو جس نے دل میں نفرت ڈالی وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور اسی طرح بچی بھی گناہگار ہوگی کہ اگر وہ بالغہ ہو چکی ہے تو باپ سے بغیر اس طرح کی وجہ کے وہ سخت ناراض رہنا، تو بچوں کو اپنے ماں باپ سے ناراض رہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بچی اگر مجھے سن رہی ہے تو خدا را اگر آپ کے دل میں بس فرض کر لیں کہ سچ ہو تب بھی، اور فرض کر لیں کہ جھوٹ بولا گیا ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں بہرحال باپ کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ بچی کو چاہیے کہ اپنے باپ کو اگر اس کی کوتاہی ہے تو معاف کرے، اور ویسی نفرت ڈالی تھی تو پھر تو بدرجہ اولیٰ ملنا چاہیے۔ اور اب کیا کریں؟ اگر نانا نانی راضی ہیں تو بالکل باپ کو اس کی کفالت کرنی چاہیے، اپنی بچی کو اپنی کسٹڈی میں لیں، اور جتنا بیچ میں خطائیں ہوئیں یہ تو کفارہ پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بچی کو اچھا پیار دیں، محبت دیں، اس کے نان نفقے کا خیال رکھیں، اس کو اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اچھی طرح پڑھائیں، اور اس کی اچھی جگہ شادی کریں تاکہ بچے راضی ہو، خوش ہو، اور جو کوتاہیاں پیچھے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو ان کا کفارہ بنا دے۔ تو ہر طرف سے جو اپنی کوتاہی محسوس کر رہا ہے، بچی بھی غور کرے، والد صاحب کو غور کرنا چاہیے، نانا نانی ننیال والوں کو غور کرنا چاہیے، جس کی کوتاہی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، ورنہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ میدان محشر کے اندر بچی بھی کھڑی ہوگی، والد بھی کھڑا ہوگا، یہ نانا نانی یا اس کے جو ماموں خالاؤں نے اگر نفرتیں ڈالی تھی سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے وہاں حساب و کتاب لے گا۔ جس کے عمل میں کوتاہی ہوئی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں نیکیاں نام اعمال سے نکالی جائیں گی اور سامنے والے کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اسی طرح حقوق العباد میں کوتاہیوں کی بنا پر اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، پھر اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، ہم ان حقوق العباد کے مسائل پہ بالکل غور نہیں کرتے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، جی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں یوں نکل جائیں گی۔ آپ یقین کیجئے حدیثوں اگر آپ پڑھیں تو دل میں بہت خوف پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ ایک کویسچن نے کیا تھا کہ کسی شخص نے 2 شادیاں کی اور پہلی والی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا، نہ نان نفقہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی حق ادا کرتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟ کیا وہ مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اپنے حقوق وغیرہ کا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی کو بالکل معطل کر دے، ایسی چھوڑ دے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن صاحب پھر بعد میں بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو. اور یہ عدل کا مخالف ہوتا ہے ظلم. یہ عدل کے بالکل خلاف اور ظلم کی صورت ہے کہ ایک زوجہ کو بالکل چھوڑ دینا, نہ نفقہ دینا, نہ اس کا حق ادا کرنا. ایسا شوہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور آخرت کا شدید ترین وبال اس کے سر پر ہوگا. حقوق العباد کے بارے میں ابھی میں عرض کر چکا ہوں. ان دونوں ہسبینڈ وائف کو میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا. اور سوچیں کہ جس زوجہ کو آپ نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی تھی اور یہاں حاکمیت کے زوم میں اور اپنی طاقت کو دیکھ کر, مردانگی کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے, میں ڈرتا نہیں اور فلاں نہیں, وہاں ایسا شوہر کانپ رہا ہوگا, رنگ فق ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ کچھ بچیاں تو شاید بہت ہی نرم ہوں, ورنہ وہاں پر نیکیاں چھین کے لے جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں اور یہ جہنم میں. اللہ نہ کرے. میرے بھائی بھی جو ایسا کر رہے ہیں تو میرے بھائی ہیں, مسلمان ہیں, ہماری تو یہ تمنا نہیں ہے. لیکن جب آپ خود اپنی آخرت کو فراموش کریں, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آپ کو حقیر محسوس ہوں اور آپ اپنی عقل اور سمجھداری کو بنیاد بنا کر شرعی اصولوں کو پامال کریں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں رحمت والا معاملہ کرے. کیوں؟ اس لیے شوہر کو چاہیے فوراً مائل ہو. اور بالکل عورت کا یہ حق ہے, وہ نان نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے, حتیٰ کہ کورٹ میں کیس کر کے وہاں سے نان نفقہ وصول کروا سکتی ہے. اسی طرح وہ ڈیمانڈ دیگر حقوق کی ادائیگی کی کر سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر شوہر وہ عورت مسلسل اذیت اور تکلیف میں ہے, اس کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, یا تقاضائے نفسانی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اگر شوہر مائل نہیں ہوتا تو وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے گی, ایسی صورت میں پوری کوشش کر لے, اگر نہ مانے تو وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ بھی مجھے چھوڑ دو یا خلا دے دو تاکہ مجھے آزاد کرو, میں کسی اور سے نکاح کروں. اور ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ گناہ نہیں ہوتا. ورنہ عام طور پہ جو بغیر شرعی عذر کے عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں, وہ یہ یاد رکھیں, نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. تو بہت برا ہوتا ہے یہ طلاق کا مطالبہ. پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ویلڈ ریزن ہے یعنی شریعت کی نگاہوں میں, تب مطالبہ طلاق. لیکن ایسی بچی بالکل کر سکتی ہے. ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور پالتو بلی سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا پھر سجدے میں جاتے ہوئے اس کو ہٹا سکتے ہیں, یہ کیا کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, اگر وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے, اگر تھوڑا سا پیچھے سرک کے سجدہ کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور اگر بالکل گنجائش جگہ ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی, جیسے کوئی چیز وغیرہ رکھی ہوئی ہے, تو پھر بلی کو ہلکے سے ہاتھ سے آپ ہٹا سکتے ہیں. بالکل وہ یہ کوئی عمل قلیل کہلاتا ہے, تو بلی کو بالکل ہٹا سکتے ہیں. اس میں نماز وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹے گی, نہ یہ مکروہ ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بہن سے 7 لاکھ روپے قرض لیا تھا, اور جب انہوں نے دیا تو فراخ دلی سے کہا کہ جب چاہیں آپ دے دینا یا بچوں کی شادی کے بعد دے دینا. اب جب یہ کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کے بلانے پر باہر گئے ہیں, تو اب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں قرض کا 3 گنا دو, یا پھر جو تم نے گھر بنایا وہ گھر ہمارے نام کرو. یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیں کہ جتنا قرض دیا ہو اتنا ہی قرض واپس لینا واجب ہوتا ہے, یعنی ڈیمانڈ نہ کریں. ہاں, قرض لوٹانے والا اگر تھوڑا سا زیادہ خود دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ طے کر لیا پہلے ہی کہ ہم 7 لاکھ دے رہے ہیں, 7.5 واپس لیں گے, یہ حرام اور سود, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. اور یا پھر جیسے یہاں طے نہیں ہوا تھا, 7 لاکھ دیے, 7 ہی دینے کا پہلے تو طے ہوا تھا, لیکن اب ڈیمانڈ زیادہ کی کر رہے ہیں. اور بنیاد اگر یہ بنا رہے ہیں کہ 7 لاکھ ہمارے پاس ہوتے, ہم انویسٹ کرتے تو کتنا نفع ہو جاتا, لہذا 3 گنا دو. یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور معنوی لحاظ سے سود کے اندر آئے گا. حقیقی سود تو نہیں ہے, لیکن معنوی لحاظ سے بالکل سود پر آئے گا کہ قرض پہ اس طرح کی نفع کی ڈیمانڈ آپ کرنا, یہ معنوی یعنی حکماً سود ہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. بہن جب بہن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں؟ خون سفید ہو گئے ہیں. یعنی اپنے سگے بھائی بہنوں سے اس طرح کے ناجائز مطالبات, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اس ارادے پر بھی توبہ کریں, مطالبے پر بھی توبہ کریں. چاہے جائے کہ ان سے لیں گے تو لینا حرام. اب اگر یہ مجبور ہیں, فرض کر لیں کہ ڈر کر یا ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اگر یہ دے دیتے ہیں, ان کا دینا گناہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا لینا گناہ ہوگا. اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی جم جائیں کہ نہیں, ہم سود نہیں دیں گے, ویسے تم پہ ہزاروں خرچ کر دیں گے, لیکن جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ معنوی لحاظ سے سود میں داخل ہے, وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. اس میں بالکل آپ اٹک جائیں, بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے, گناہ گار سامنے والے ہیں, انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا
لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی میلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھی، تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم، میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ آ کے میکے میں بتاتی ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے، لیکن کوئی غیبت یا چغلی کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت بھی ہو جاتی ہے اور چغلی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہو، بچی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا بہت ہی نازیبا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ تو آ کے جب بتائے گی تو نہ یہ غیبت میں ہے نہ چغلی میں ہے، یہ ایک فریاد کرنے کے اندر آتا ہے، جیسے حاکم اسلام کے پاس انسان فریاد کرتا ہے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ذکر کرتا ہے تاکہ درست شرعی حکم پتہ چل جائے، ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے کہ میکے والی مسئلہ حل کریں گے بتا دیں، لیکن ایک ہے کہ ویسے آ کے ڈسکس کرنا، میری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، میرے شوہر نے، میرے دیور نے، جیٹھ نے، اور دیورانی نے، جیٹھانی نے، یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتائیں اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو میکے والے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس وقت سسرال والے کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے ساری ہماری باتیں وہاں جا کے بتائی ہیں۔ اب اگر صلح بھی ہو جائے تو وہ بچی ویسی عزت نہیں پا سکتی جو پہلے تھی، یعنی وہ آتی بھی دور سے تو خاموش کروا دیتے ہیں کہ آ رہی ہے پھر جا کے سب بتا دے گی، یعنی کھچاؤ کا سا ایک منافقانہ سا ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے حتی الامکان وہاں کے معاملات کو فیس کر کے ان کے راز کو راز رکھیں، جو بہت ہی ضروری مسئلہ ہو کہ آپ اذیت مسلسل میں ہیں، یا پھر اگر ابھی انیشل اسٹیج پہ نہیں روکا تو آگے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، وہ آپ شکایت یا غیبت کی نیت سے نہیں بلکہ مسئلے کے حل کی نیت سے بتا سکتے ہیں، اور اسی کو بتائیں جو اس کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ تو پھر کیا فائدہ، جب سامنے والا حل ہی نہیں کرے گا تو خالی دل کے پھپولے پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی پردے دار خاتون جیسے فیملی جاتی ہے آؤٹنگ کے لیے، کہیں جا کر کھانا کھاتے ہیں، اب اگر وہاں حجاب ہٹا کے کھانا نہ کھایا جائے تو لازم بات ہے کہ کیسے کھائے گی وہ، نیچے سے تو بعض اوقات حجاب سالن میں چلا جائے، تو کیا وہ چہرہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں باہر جانا منع نہیں ہوتا، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، کوئی کارنر کے اندر ٹیبل لے لیں اور سیٹنگ ایسے رکھیں کہ خواتین کی پیٹھ اس طرف ہو کہ اگر ویٹر وغیرہ آتا بھی ہے تو فرنٹ کے اوپر مرد حضرات بیٹھے ہوں تو فرنٹ چہرہ نہیں آئے گا، اور بہنیں پھر اپنا حجاب اتار سکتی ہیں، اور ایسا کچھ رکھیں کہ جیسے اس طرح کر کے تھوڑا سا وہ کھاتی رہیں، کوئی آئے تو فوراً اس طرح کم از کم یہ سامنے کر لیں تاکہ چہرے پر نگاہ نہ پڑے، لیکن اس کی بہرحال گنجائش ہے، بہنیں باہر جا کر کھانا کھا سکتی ہیں احتیاط کے ساتھ۔ ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی ضعیف العمر خاتون ہیں تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہیں؟
تو یہ بالکل اگر وہ ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، جیسے 65-70 سال کی ہیں، اور دیکھنے میں کوئی جاذب نظر بھی نہ لگیں، اور اس طرح بھی نہ ہوں کہ وہ اتنی ایج میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے اتنا کر لیا ہو کہ دیکھنے میں وہ 40-45 کے لگیں، یعنی غیر جاذب نظر، ضعیف العمر، اور ساتھ کوئی ان کے لے جانے والا ہو، یعنی سنبھالنے، قافلے میں سنبھالنے والے ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کچھ پروگرام پہلے بھی یہ سوال جواب عرض کیا تھا، یہ جو آج ہماری بہنیں کہتی ہیں جی فلاں جگہ کا فتویٰ آ گیا، فلاں کا آ گیا، اور ادھیڑ عمر یا جوان عورتیں بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دین ہمارے نبی کا ہے، کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے کہ جو نبی کریم کے قول کے مقابل اجازت دے دیں، یہ بالکل نہیں چلے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت کا سفر طے نہ کرے۔ جو ہم کلومیٹرز میں تبدیل کریں تو 92 کلومیٹرز بنتا ہے، اور یہ تو بہت لمبا سفر ہے، تو عورت قدم قدم پر گناہگار ہوگی۔ ضعیفہ کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو اپنے بال بڑھاتا رہتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، اور کافی لمبے بال ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کسی روحانی سلسلے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، روحانی ہو یا طوفانی ہو، بہرحال شریعت کی فالوئنگ، شریعت کو فالو کرنا، شریعت کی رعایت کرنا، اگر وہ روحانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مذہبی کہتے ہیں، تو وہ بدرجہ اولیٰ ان کو کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بال رکھے ہیں، کبھی کان کی آدھے کان تک رکھے ہیں، کبھی کان کی لو تک، اور زیادہ بڑھائے ہیں تو کندھے کو چھو جاتے تھے، اس سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ تو یہ تو عمل سرکار کا ثابت ہوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، ہمارے علماء فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ مرد کندھے سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا، کندھے تک چونکہ نبی کریم سے ثابت رکھ سکتا ہے، کندھے سے نیچے رکھے گا تو یہ عورتوں کی مشابہت میں آ جائے گا، اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ جسٹ اپوزٹ چیز نازل ہوگی۔ تو یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ آپ مذہب کی طرف مائل ہو گئے، تو خود مذہب کا مذاق اڑانا، اس کی پابندیوں کی دھجیاں بکھیر دینا، اور یہ ثابت کرنا کہ جی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم تو روحانی سلسلے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے خصوصی رعایتیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت با یزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو سلسلے کا کوئی شخص ہے کہ جو خود شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کی نگاہوں میں حقیر ہو چکے ہیں، بتائیے یہ کیا کسی کو ہدایت دے گا اور کیا کسی کو اللہ سے ملائے گا جو اس کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر کوئی بھائی ایسا سن رہا ہے، ناراض نہ ہو، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے روحانی محبت ہے ایک بھائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن خدا را اگر آپ ہی شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے متبعین آپ سے بڑھ کر شریعت کے خلاف چلیں گے، اور میدان معاشر میں ابھی تو شاید آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا، لیکن جب یہ سارے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے رہنما بنایا تھا، اس نے تو ہمیں گمراہی کی طرف مائل کر دیا تھا، آج اسی گرفت کر۔ یہ حدیثوں میں اور قرآن کے مضامین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امام ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، ان کے متبعین ان کو برا بھلا کہیں گے اور وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے خوف پیدا کریں، غصہ کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کر کے ٹھنڈے دل سے غور کر کے شریعت کے تابع ہو جائیں، یہی سب سے بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان سے ایک دن پہلے لوگ عرفہ مناتے ہیں اور اس میں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کوئی عرفہ وغیرہ منانا، کوئی مطلب اس کو باقاعدہ ایک ایونٹ سا بنا دینا، یا لازم ضروری سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ نہیں کریں گے تو مردے تڑپیں گے بیچارے وہ ہوں گے، اس طرح صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، ایصال ثواب کرنا چاہیں پورے سال میں جب کبھی آپ کرنا چاہیں، اس دن بھی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر دین کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ اصل دین ہمارے لوگوں کو بالکل معلوم نہیں، اور جو چیزیں نئی ایجاد ہوئی ہیں، جن کو میں ہمیشہ ہر چیز کو غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں شغف، ہماری مشغولیت، ہماری مصروفیت، ان کی طرف قلبی میلان،
اس کا اعتقاد، ان پر اعتماد بلا کا نظر آئے گا آپ کو۔ گھروں میں اصل دین نہیں، قرآن نہیں کھلے گا ترجمہ تفسیر سے، حدیثیں نہیں، سیرت نہیں، فقہ کا کوئی درس نہیں ہوگا۔ ان تمام معمولات میں، ان تمام نظریات میں ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فوقیت اور بنیادی چیزیں کون سی بیان کی تھی، کن چیزوں کو فوقیت دی تھی، کون سی چیزیں بنیادی تھی۔ اس سے گھر کے گھر خالی ہیں۔ 34 سال ہو گئے مجھے تقریباً تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح اپنے پاس سے مختلف چیزیں بنا کر اور اس کو پھر اپنے گھر میں اس طرح ظاہر کرنا کہ آنے والی نسلیں سمجھے کہ شاید یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اچھا ایک اسی سے متعلق کویسچن تھا جو میں نے پچھلے پروگرام میں آدھا ہوا تھا، آدھا رہ گیا تھا، کہ بعض ٹرک ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں اور بس ڈرائیور جو رمضان میں سفر کرتے ہیں اور مسلسل سفر کرتے ہیں، ان کے لیے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، بسیں ایسی ہوتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں جو ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ موسم اچھا خوشگوار ہوتا ہے اور روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ اگر غور کریں تو وہ جب چلتے ہیں تب کھاتے ہیں تھوڑا بہت، راستے میں تھوڑا بہت پانی پیا اور شام کو جا کر کھاتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیں تو آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر روزہ رکھ سکتے ہیں آرام سے، بہرحال رکھ لیں۔ اگر وہ مشقت محسوس کرتے ہیں تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور یہی نفلی روزوں کے بارے میں ہے۔ رمضان کے روزے میں جب اتنی رعایت ہے تو نفلی میں تو بدرجہ اولیٰ، وہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، رکھنا چاہیں رکھیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ مجھے ایک تابوت کے اندر دفنانا۔ تو ان کے بچوں نے ایک ایسے تابوت میں ان کو رکھا کہ جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، کہ اوپر سے مطلب مردہ نظر آ رہا تھا۔ تو ایک عزیزہ تھی، وہ وقت پہ نہیں پہنچی، تو پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ جب تابوت پر رکھ دیا تو والدہ کا چہرہ کھول دیا، وہ شیشے سے باہر سے نظر آ رہا تھا، جو بعد میں آتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا۔ تو ایک تو یہ تابوت کی وصیت، اور دوسرا اس طرح لوگوں اپنا چہرہ کھولنا والدہ کا، یہ کیا حکم ہے شرع ہے؟ لیکن خاتون وہ ضعیف کہتے ہیں کہ بوڑھی خاتون تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تابوت میں دفنانے کی وصیت کیوں کی؟ اگر تو کوئی معقول وجہ تھی کہ ان کا جسم اس طرح کا تھا کہ مطلب لاغر ہو رہا تھا یا کیا، اس کو تابوت میں سمیٹ کے رکھنا بہتر تھا، اور وہ عورت جانتی تھی کہ مجھے بیماریاں وغیرہ ہیں، تب تو گنجائش نکلتی ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں تھا تو تابوت کی وصیت کرنا بالکل خلاف شرع تھا۔ یہ ہمارا مذہبی طریقہ نہیں ہے، خلاف سنت طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں رکھا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، مردے کی ہر وصیت پوری نہیں کی جاتی۔ جو ان کی مالی وصیت ہو یا ویسی اور دیگر وصیتیں جیسے یہ تھی، انہیں فوراً سے پیشتر کسی اچھے عالم اور مفتی کو دکھائیں، اور مفتی صاحب کو دکھائیں جو مسند زیادہ بیسٹ ہے، اور ان سے پوچھیں کہ یہ وصیت پوری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر وہ منع کر دے کہ یہ خلاف شرع ہے تو نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں اس کے اوپر کہ یہ والدہ کا دل دکھ جائے گا، وہ تو وصیت کر کے گئی تھی۔ جب مرنے کے بعد جب آدمی کوئی ایسی جاہلانہ وصیت کرے اور مر جائے، اس کے بعد تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ خدا را، اگر وہ آ سکتا رہا تو آ کے بولتا خدا کے واسطے وصیت پوری نہیں کرنا کیونکہ میں غلط وصیت کر گیا تھا۔ مرنے کے بعد بہت سی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، دل دکھنے کا کیا مطلب؟ تو غلط وصیت کو پورا نہ کرنا یہ مردے پر رحم ہے، ہمدردی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار ہے۔ چاہے جائے کہ ان کی غلط وصیت کو پوری کر کے ان کے لیے وبال آخرت پیدا کرنا۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا ہمیں آگ میں دھکا دے دو، ہمارا دل چاہ رہا ہے، بتائیں دیں گے کیا آپ؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ بیٹا یہ 5 لاکھ کی گڈی جو تیری ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آگ میں جلا کر دیکھوں جلتی کیسی ہے، مانیں گے آپ یہ بات؟ وہاں دل دکھنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا 3 منزلہ چھت سے چھلانگ لگاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اوپر سے نیچے گرتے ہو، تو کیا آپ پوری کر لیں گے؟ تو یہ مطلب بھولا پن ہوتا ہے ہمارا کہ اگر ہم نے غلط وصیت پوری نہیں کی دل دکھے گا۔ باقی چیزوں میں ہماری ہوشیاری رہتی ہے، تو ایسا نہیں کریں۔ تو بہرحال اگر کوئی معقول وجہ تھی پھر ٹھیک، ورنہ خلاف سنت۔ اور چہرہ کھول دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ضعیفہ خاتون تھی تو ضعیفہ خاتون پہ تو نامحرم کی بھی نگاہ پڑ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چہرہ تو کھول ہی دینا چاہیے۔ جب مردے کو دفناتے ہیں نا تو پھر اس کا چہرہ کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوشچن کیا کہ بعض علماء کی فیک ویڈیوز تیار کر لی جاتی ہیں کہ وہ بولتے وہ نہیں ہیں، لیکن وائس اوور ایسی کر لی جاتی ہے، AI ٹول کے ذریعے آج کل بنا لیتے ہیں اور غلط چیزیں ان کے منہ سے نکلواتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اسی طریقے سے ان کے نام کے چینل بنا لیتے ہیں اور ان پہ غلط قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، جس سے عام آدمی کا انتقال ذہن اسی عالم کی طرف ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے ڈالے ہیں اور وہ بدظن ہوتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے حرام اور گناہ کبیرہ میں تو کوئی
शुबा नहीं हो सकता कि एक मुसलमान को के बारे में उसकी फेक वीडियो बनाना और गलत किस्म के अल्फाज ज़बान से निकालना या फुहश किस्म की चीज़ें डालकर लोगों को एक आलिम से बदगुमान करना, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं और वारिस नबी के साथ ये मामला, तो ये गुनाह की सूरत होती है। ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी कोई जो भी सही उल अकीदा आलिम है, जो भी एक मुत्तकी परहेजगार है, उसके साथ ऐसा रवैया रखना बिल्कुल गुनाह होता है। मेरी कई मतलब मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, खुदारा आप जदीद दौर के लोग ज़रा सोचा करें। कई लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, मेरा कोई पीछे चल रहा है, वाई अच्छा लिपसिंग भी नहीं देखते कि अलहदा होंठ हिल रहे हैं, आवाज़ अलहदा है, और उल्टे सीधे मसाइल उसमें बयान करवा दिए। और लोग वो मुझे एक बहन ने कर दिया, साहब ये आपके कैसी वीडियो? अरे भाई मेरी है ही नहीं, हज़ारों मेरे नाम के चैनल बने हुए हैं, ऑफिशियल चैनल मेरा चंद ही है, बाकी ऐसे फेक बनाए हुए हैं। तो खुदारा कोई ऐसे किसी भी आलिम के बारे में कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ देखें तो फ़ौरन बिलीव ना करें, अगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं करें, वरना हुस्न ज़न कर लें, यही सबसे बेहतर होता है।